سب سے پہلے سائفر کیس کے اندر کویشمنٹ کی درخواست کے اوپر سماعت ہوئی اور ہم نے اس کے اندر آرگومنٹس کیے، کورٹ کو بتایا گیا واضح طور پر کہ یہ مقدمہ چلنے کے قابل نہیں ہے اور اسے خارج کیا جائے۔ 2 گھنٹے آرگومنٹس ہوتے رہے اور اس کے بعد 2 بجے کے لیے یہ جو ہے سماعت ملتوی کی گئی۔ یہ کہا گیا کہ ضمانت جو ہے آپ کی اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر سماعت کی جائے گی۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ کو بتاؤں کہ ساتھ ہی ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر اور اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر مختلف مقدمات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے بھی لگے ہوئے تھے اور بی بی صاحبہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر پیش ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیب سے بھی انہوں نے 2 ضمانتیں کروانی تھیں، اس حوالے سے بھی وہ وہاں پر پیش ہوئیں۔ تو عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز درج تھے، کل بھی آپ کو بتایا کہ زیادہ تر جو رول ہے ان میں ایما کا ہے، دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہوئی، یا عمران خان کی ماں کے اوپر یہ توڑ پھوڑ ہوئی، جلاؤ گھراؤ ہوا، جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ ہوا، اور اسی طرح کے اسی نوعیت کے وہ کیسز وہ چل رہے تھے۔ تو ان میں عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں ہیں وہ اس بنیاد کے اوپر خارج ہوئی کہ خان صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ آج دوبارہ استدعا کی ہے کہ یہ ضمانتیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بحال کر دیں، تو عمران خان صاحب کو پروڈیوس کیا جائے اور یہ انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ سیکیورٹی پرووائڈ کریں اور عمران خان صاحب کو جو ہے عدالت میں پیش کیا جائے۔ جب ان کے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا، ان کے اوپر جوڈیشل کمپلیکس کے جب پیشی تھی ان کی، اس وقت جو حملہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں بھی بتائیں گئی، اس وقت جو ہے واضح طور پر وارنٹ بھی نکالے جاتے تھے کہ عمران خان صاحب پیش ہوں، ہر صورت آئیں، جیسے بھی ہوں۔ حالانکہ سیکیورٹی جو ہے وہ بھی سرکار کی طرف سے پرووائڈ نہیں تھی اور وہ اپنی سیکیورٹی میں آتے تھے اور بے شمار کیسز میں وہ پیش ہوتے رہے۔ ان کی تقریباً یعنی کہ لاسٹ اگر 2-3 مہینے دیکھے جائیں تو 200 کے قریب ان کی پیشیاں ہوں گی مختلف مقدمات میں، اور اس سے بھی زیادہ کی جا سکتے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ مقدمات ان کے اوپر بنایا گیا کہ آئے روز پیش ہونا پڑتا تھا اور 10 15 20 25 یہ رفتار رہتی تھی۔ تو لہٰذا ان کو جو ہے اس وقت زبردستی مجبور کیا کہ اب وہ پیش بھی ہوتے رہے۔ تو اب جو ہے ان کو ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے تو سرکار سیکیورٹی پرووائڈ کرے، تو لہٰذا اس کے اوپر ہم نے استدعا کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا کہتی ہے۔ ریکارڈ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر جو ہے نہیں آیا ہوا تھا اور ایک آگے کے ریکارڈ لایا جائے، تو خیر اس کے اندر ڈیٹ جو ہے وہ ارجن ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر بھی اسی طرح سے 3 جو ہے عمران خان صاحب کی، یہ ٹوٹل 9 پریویس بیلز تھیں جو آئی لگی ہوئی تھی ان کی۔ ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جو بی بی صاحب ہیں ان کی جو ہے وہ ایک تو بیل یہاں پر لگی ہوئی تھی ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر، توشہ خانہ کیس کے اندر جیلی رسیدوں کے حوالے سے ایک FIR بوگس درج ہوئی۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ توشہ خانہ کی کتنی پروسیڈنگ چل رہی ہیں۔ ایک نیب کے اندر ہے جی، ایک وہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ جو وہاں پر جو ہے وہ اسپیکر کی طرف سے ریفرنس بھجوایا گیا تھا اور کمپلینٹ فائل ہوئی اور خان صاحب کو سزا ہوئی، وہ ایک یہ جیلی رسیدوں کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کے اوپر، بی بی صاحبہ کے اوپر یہ مقدمہ درج ہے۔ حالانکہ قانون یہ ہے کہ کوئی بھی اگر ایکٹ ہوتا ہے کرمنل تو اس کے اوپر ایک FIR درج ہوگی، ایک جو ہے کیس ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ مختلف جگہوں پر ایک ہی جو کیس ہے اس کے ریلیٹڈ مختلف کیس بنا دی جائیں، مختلف FIR درج کر دی جائیں۔ تو خیر وہ وہاں پر پیش ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2 جو ہے وہ پریویس بیلز کروائیں، یہ نیب القادر ٹرسٹ کیس اور نیب توشہ خانہ کیس۔ اب یہ جو 2 کیسز ہیں جن میں انہوں نے بیل کروائی، اس میں واضح طور پر نیب پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، اور اس بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کے وارنٹ گرفتاری نہیں ہے اور ہم نے ضمانتیں جو ہیں وہ عدالت نے نمٹائی اس بنیاد کے اوپر کہ وارنٹ موجود نہیں ہے اور نیب کو جو ہے ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے، تو لہٰذا درخواستیں جو ہیں وہ نمٹا دی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا 2 دفعہ یہ ہوا، 2 دفعہ ہم عدالت گئے اور ہم نے پریویس بیلز لیں۔ جب گھر پہنچتے اور آرڈر ہوتا تو دوبارہ جو ہے وہ نوٹس بھجوا دی جاتے۔ لاسٹ ٹائم جب پیش ہوئے تو ہم نے یہ واضح طور پر عدالت سے استدعا کی کہ یہاں سے نکلیں گے تو یہ گرفتار کر لیں گے، آپ ایسا آرڈر فرما دیں جس میں واضح طور پر یہ لکھ دیں کہ جو ہے 10 دن پہلے یا ایک ٹائم دیا جائے گا، کورٹ کو بتایا جائے گا یا ہمیں بتایا جائے گا تاکہ ہم کورٹ تک رجوع کر سکیں۔ تو ایکسیس ٹو جسٹس واضح طور پر اس کے اوپر آئین کلیئر ہے اور
یہی ہم آئین کے مطابق استدعا کر رہے تھے، اور واضح طور پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے وہ بھی ان کے سامنے پیش کیے، لیکن وہ ایسا آرڈر نہیں ہوا، اور وہی ہوا کہ وہ ضمانتوں کے حوالے سے جو معاملہ تھا وہ جو ہی ڈسپوز آف ہوا تو ساتھ ہی جو ہے ادھر ڈسپوز آف کے آرڈر ہوتے ہیں اور ساتھ ہی دوبارہ نوٹس بھجوا دی جاتا ہے. لہٰذا آج تیسری دفعہ ہم گئے اس میں اور ان کی دوبارہ بیلز کروائی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے توشہ خانہ سائفر کیس کے اندر جو ہے ضمانت کی درخواست کے اوپر سماعت پھر 2 بجے ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کویشمنٹ ہے اس کے اوپر بھی سماعت 2 بجے کے لیے فکس تھی. تو دونوں کو اکٹھا کر کے سنا گیا اور ہماری طرف سے بھرپور طریقے سے دلائل دیے گئے کہ یہ ایک جھوٹا کیس ہے، باہر سے دھمکی ملتی ہے، اور اس دھمکی کی صورت میں جو ہے وزیر اعظم کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر ایف آئی آر درج کر کے اسے اندر ڈالا جاتا ہے، اور باقاعدہ طور پر امریکہ کو یہ بھجوائی جاتی ہے ایف آئی آر کہ یہ لیں جی، آپ نے تو صرف یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے اس وزیر اعظم کو ہٹائیں، اب ہم نے اس کے اوپر ایف آئی آر بھی درج کر دیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسے اندر بھی ڈال دیے، اور وہاں پر کیمرے بھی لگا رہے ہیں جو واچ کر رہے ہیں، جو آپ نے دیکھے بھی کہ کیمرے لگے ہوئے. تو یہ باقاعدہ طور پر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے میرٹس بھی بتایا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ بھی بتایا کہ یہ 17 مہینے کے بعد جو ایف آئی آر درج کی گئی. یہ بھی بتایا گیا کہ جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کے اندر یہ بات تسلیم کی گئی، کیونکہ کبھی یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ سائفر آیا نہیں، کبھی یہ کہا کہ سائفر جو ہے وہ آیا ہے اور اس کو چوری کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ رانا ثناءاللہ ہوں یا تتارڑ ہوں یا ایف آئی او، وہ خود کہہ چکی ہے کہ اوریجنل سائفر جو ہے وہ فورن آفس کے اندر پڑا ہوا ہے. تو یہ بڑا ایک مذاکرہ خیز ان کا بیان، کبھی کوئی ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے. آج پروسیکیوٹرز جو ہیں انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ سائفر جو ہے وہ جلسے کے اندر جو ہے وہ لڑایا گیا، حالانکہ یہ کہتے تھے کہ جو لڑایا گیا وہ سائفر نہیں ہے. آج وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سائفر لڑایا گیا. تو ان کے بیانات بھی آپ کے سامنے ہیں. تو کورٹ کو یہ ساری چیزیں باقاعدہ طور پر بتائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کے بعد آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اندر ترامیم کی گئی ہیں، اور جس وقت یہ وقوع ہوا یا جس وقت کا یہ جرم بناتے ہیں اس وقت جو ہے وہ ریٹینشن کے حوالے سے، یعنی کہ سائفر کو چوری کرنے کے